الواحد والخمسون وهذا الدرس خاص بطلبة السنة الثانية المرحلة الثانية باللغة العربية الوظيفية للعام الدراسي الجديد الثاني. یہ 51واں سبق ہے جس کا عنوان اکتشافات علمیہ و تقنیہ و ہندسیہ ہے، یعنی سائنسی، ٹیکنیکل اور انجینئرنگ کی نئی کھوج یا نئی دریافت۔ عزیز طلبہ، آپ کا یہ سبق ڈپلومہ ان عربک ان فنکشنل عربک لینگویج کا 51واں سبق یعنی سال دوم کا سبق ہے۔ گزشتہ اسباق میں آپ نے جو کچھ بھی پڑھا ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ ان اسباق کو آپ نے مستحضر کیا ہوگا اور ان کی روشنی میں آپ نے اپنے تمارین اور اپنی مشقی کاپیوں کو، اپنے ہوم ورک کو فائنل کیا ہوگا۔ کچھ طلبہ نے اپنے ہوم ورک کی تفصیلات بھی ہمیں بھیجی تھی، اصلاح کرنے کے بعد میں نے ان کی کاپیوں کو ان تک پہنچا دیا تھا۔ امید ہے کہ انہوں نے قلم زد عبارتوں کو سمجھنے کی کوشش کی ہوگی۔ آج کے اس سبق میں کہا گیا ہے کہ الہواء نعمت من نعم اللہ، ہوا اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ والہواء الجوی یحیط بالکرۃ الارضیۃ کلھا، یہ کلھا جو ہے نا الارضیہ کی تاکید ہے، الارضیہ مؤکد اور یہ اس کی تاکید، یہی وجہ ہے کہ حالت جر میں ہے اور اس کو کسرے کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے۔ اور یحیط، یہ احاط، یحیط احاطۃ باب افعال کا فعل مضارع۔ ہوا اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور یہ ہوا جو ہماری فضا میں موجود ہے یہ پورے روئے زمین کا احاطہ کی ہوئی ہے، یعنی یہ آکسیجن پورے روئے زمین کرۂ ارض کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ واکتشف العلم الحدیث، اور جدید سائنس نے، العلم الحدیث جدید سائنس، الفلسفہ الجدیدہ، ایک الفلسفہ القدیمہ ہوتا ہے جس میں الہیات، طبیعیات وغیرہ کو آپ لوگ پڑھے ہوئے ہیں، یہ العلم الحدیث ہے یعنی کہ جدید سائنس نے اس بات کا پتہ لگایا کہ بأنہ یتکون من غازات مختلفہ، یہ ہوا کئی طرح کے گیسوں سے مرکب ہے، کئی طریقے کی گیسوں سے سے بنتی ہے۔ اس میں کئی طرح کے آکسیجنز پائے جاتے ہیں، مثل آکسیجن و نائٹروجن، جیسے کہ آکسیجن اور نائٹروجن پایا جاتا ہے۔ وثانی آکسائڈ الکاربون، اور دوسری جو چیز پائی جاتی ہے اس میں وہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، جو صحت کے لیے مضر، دونوں چیزیں صحت کے لیے مفید تھیں لیکن یہ کاربن ڈائی آکسائڈ یہ چیزیں صحت کے لیے مضر ہیں۔ والکائنات الحیہ تأخذ غاز الاکسیجن من الہواء والجو، اور زندہ مخلوقات جیسے کہ ہر قسم کے حیوانات ہیں اور نباتات ہیں، یہ سب کے سب ہوا اور فضا سے ہی آکسیجن لیتی ہے۔ وتطرد الیہ ثانی آکسائڈ الکربون، اور اس فضا میں یہ دوسری طرح کا آکسیجن چھوڑتی ہے، یعنی وہ آکسیجن کیا ہے؟ کاربن ڈائی آکسائڈ ہے۔ وہل تعرفون نظام التنفس ایھا الشباب، بچوں، جوانوں، کیا آپ کو سانس لینے کے سسٹم سے واقفیت ہے؟
سانس لینے کا جو نظام ہے، یعنی ایک سانس جو انسان کی کے پیٹ میں سانس داخل ہوتی ہے نلی کے ذریعے، اور پھر وہ وہی سانس جو نکلتی ہے، اسے کیا بولتے ہیں؟ کاربن ڈائی، اسے نظام تنفس کو آپ جانتے ہیں؟ قال خالدون، تو خالد نے کہا نعم یا استاذی، یس سر، ان تنفس عملیتا، سانس لینا اس میں دو کام ہوتا ہے۔ سانس کیا؟ دو کام، شہیقون و زفیرون، ایک سانس جو اندر جاتی ہے، و زفیر، اور دوسری سانس جو اندر سے باہر آتی ہے، جسے ڈائسٹولک اور سسٹولک کہا جاتا ہے۔ وفی الشہیق یدخل اکسیجن الی الرئتین، سانس جو اندر جاتی ہے جسے شہیق کہتے ہیں، اس میں آکسیجن پھیپھڑوں تک پہنچتا ہے۔ رئتن، اس کی تسنیہ رئتانے ہیں حالت جر میں، یعنی کہ پھیپھڑے۔ وفی الزفیر، اور سانس جو باہر نکلتی ہے اس میں یخرج ثانی اکسید الکربون، دوسرا جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے وہ عالم فضا کی طرف نکلتا ہے۔ الہواء الجوی، یعنی وہ ہوا جو جو فضا میں پائی جا رہی ہے، یعنی فضا میں وہ سانس نکلتی ہے۔ لیکن یہ جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، یہ دوسرے قسم کا جو تنفس ہے، تنفس کے ذریعے باہر آ رہی ہے یہ سانس یا یہ ہوا، یہ تنفس کے لائق نہیں ہے، غیر صالح للتنفس۔ والنبات یاخذ من الہواء الجوی ما یضرنا، پیڑ پودے یہ اس فضا میں موجود ہوا سے اس ہوا کو اپنا غذا بناتی ہے جو ہمارے لیے ضرر کا باعث بنتی ہیں، یعنی اسی کاربن ڈائی آکسائڈ کو پیڑ پودے اپنے لیے غذا کا ذریعہ بناتے ہیں، یعنی انہیں اگر کاربن ڈائی نہ ملے تو یہ مر جائیں۔ وَيُعْطِي الْهَوَاءَ الْجَوِّ مَا يُفِيدُنَا، اور فضا کو وہ ہوا دیتی ہے جو ہمارے لیے مفید اور بہتر ہے۔ وَهَذَا فِي وَقْتِ النَّهَارِ، اور یہ کام دن میں ہوتا ہے۔ اما فی اللیل فهو یأخذ الاکسیجن، رات میں یہ پیڑ پودے آکسیجن کو لیتے ہیں، ویطرد غاز ثانی اکسید الکربون، اور جو دوسری طرح کی جو گیس ہے جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے اسے وہ چھوڑتی۔ قال جمال نے پوچھا لماذا یعطس ویکح الانسان، انسان کیوں کھانستا ہے؟ العطس چھینکنا، اور کح یکح کھانسنا، انسان کیوں چھینکتا ہے؟ او مولانا مفید مولانا جا کے باہر بات کیجیے نا۔ لماذا یعطس ویکح الانسان، انسان کیوں چھینکتا ہے اور کیوں کھانستا ہے؟ کح یکح، کحن کھانسنا، انسان کیوں چھینکتا ہے کیوں کھانستا ہے؟ عندنا يتنفس الهواء الجویہ المحمل بالاتربہ، کہ جب وہ اس ہوا میں سانس لیتا ہے جس میں کہ مٹی ہوتی ہے۔ قال استاد نے کہا التراب یؤثر علی مجرى التنفس، مٹی نظام تنفس پر اثر انداز ہو جاتی ہے۔ وَيَجْعَلُهُ ضَيِّقًا، اور اس نظام تنفس کو تنگ بنا دیتی ہے۔ وَالْعُلُومُ تَنْفَعُنَا فِي التَّخْفِيفِ مِنْ أَثَرِ تَلَوُّثِ الْهَوَاءِ، سائنس ہوا کی آلودگی کے اثر کو کم کرنے کے لیے ہمارے لیے سود مند ہے۔ وَهَلْ تَعْرِفُونَ لِمَاذَا يَغْسِلُ النَّاسُ الْفَوَاكِهَ، جانتے ہیں آپ کہ لوگ پھلوں کو والخضروات اور سبزیوں کو کھانے سے پہلے کیوں دھوتے ہیں؟ غسل یغسل غسلا، دھونا۔ قال خالد،
خالد نے کہا معظم الفواکہ والخضروات یتم رشها، کہ بہت سارے اکثر پھل اور سبزیاں ایسی ہیں جن میں کہ چھڑکاؤ ہوتا ہے. رش یریش رشن، چھڑکاؤ کرنا. کب؟ اثناء نموها، بڑھنے کے دوران، یعنی کہ جب لگے ہوتے ہیں نا تو ان پہ چھڑکاؤ ہوتی ہے. اور چھڑکاؤ کس سے ہوتی ہے؟ بمواد کیمیائیت، کیمیکل عناصر سے. تسمى مبیدات حشریہ، جن کا نام کیٹناشک رکھا جاتا ہے، یعنی کہ وہ جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں ان کو مارنے والا. والمبید الحشری، اور کیٹناشک کیڑوں کو کیڑے مار دوا. عبارت عن مادہ سامہ، سے مراد کیا ہے؟ ایک زہریلا مادہ ہے جو کہ کیڑے مکوڑوں کو مار ڈالتا ہے. تقتل الحشرات، حشرتون کیڑے مکوڑے. وهذه المبیدات الحشریہ، لیکن یہی کیٹناشک مفیدۃ للفواکہ والخضروات، پھلوں اور ترکاریوں کے لیے، سبزیوں کے لیے مفید ہیں. ولکنها تؤذی الانسان اذا ابتلعها، لیکن یہی چیزیں انسانوں کے لیے ضرر رساں ہیں جب انسان انہیں نگل لے. ظاہر سی بات ہے کیٹناشک کو، کیڑے مار دوا کو انسان جب نگل لے گا، ابتلاع یبتلع ابتلاعا، نگل لینا، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہی چیزیں یہ زہر قاتل ہو جاتی ہیں انسانی صحت کے لیے. قال الاستاذ، پروفیسر صاحب نے فرمایا ان العلماء نجحوا في الكشف عن طریقۃ عبادت الجراثیم الضارۃ باستعمال البنسلین. یہ سائنسداں حضرات ان جراثیم کو ختم کرنے کے طریقے کا پتہ چلا لیا یا پتہ چلانے میں کامیاب ہوئے، جو جراثیم مضر ہوتے ہیں صحت کے لیے پینسلین کے استعمال کے ذریعے سے. کہ پینسلین کا ایجاد کیا، اور اس پینسلین نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ یہ چیزیں بیکٹیریاز کو، جراثیم کو ختم کرنے والی ہیں. کما وفقوا الی قتل حشرات، جیسے ایسے ہی ان کیڑے مکوڑوں کو مارنے میں کامیاب ہوئے جو کہ کیٹناشک ہوتے ہیں. فہل تعرفون قصۃ البنسلین، کیا آپ کو پینسلین کا واقعہ معلوم ہے؟ تو ایک طالب علم نے کہا نعم یا سیدی، ہاں جناب. ان الاطباء فکروا، ڈاکٹرز حضرات نے غور کیا، فی طریقۃ تبید الجراثیم، اس طریقے کے بارے میں جو کہ جراثیم کش ہو، اور التی تصیب الجروح، اور جو جراثیم، جو بیکٹیریاز زخموں میں پیدا ہو جاتے ہیں، من غیر ان تؤثر علی صحت الانسان، بغیر انسان کی صحت پر اثر انداز ہوئے.